أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. صدق الله مولانا العلي العظيم. ان آیات میں اللہ نے اس سورت کا 5واں واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے پاس بھیجے گئے. حضرت صالح کا زمانہ یہ حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے کے 100 سال کے بعد کا زمانہ ہے. 100 سال کے بعد یعنی حضرت ہود کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 100 سال کے بعد اللہ نے حضرت صالح کو قوم سمود کے پاس بھیجا. قوم سمود یہ حجاز مقدس اور شام کے درمیان یہ قوم آباد تھی. یعنی دنیا میں ان کی رہائش شام اور مدینہ منورہ جس کو اب کہا جاتا ہے اس کو پہلے حجاز کہا جاتا تھا. یہ قوم وہاں آباد تھی. اس قوم کو بھی اللہ نے قوم ہود کی طرح بڑی طاقت عطا کی تھی. یہ بھی جسم کے بڑے مضبوط ہوا کرتے تھے. یہ دنیا میں پہاڑوں کو تراش کر مضبوط گھر بنایا کرتے تھے. یہ بھی قوم عاد تو اونچی جگہوں پر گھر بنانے کو میں ماہر تھے اور یہ تھے ماہر کہ پہاڑوں کو تراش کر مضبوط گھر بنایا کرتے تھے. اور ایسے مضبوط گھر بناتے تھے کہ ان کے آثار آج بھی شام کے علاقے میں
اور حجاز مقدس کے درمیان آج بھی ان کے نشانات موجود ہیں۔ بڑے مضبوط گھر بنایا کرتے تھے، اور ساتھ میں وہ ایک اللہ کے قائل نہیں تھے، وہ بھی بے شمار بتوں کو مانتے تھے، اور ان کا ایک عقیدہ یہ تھا، گمراہ عقیدہ، کہ وہ مادہ پرست تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، بس جو کچھ ہے وہ یہی دنیا ہے، یہیں رہنا ہے، یہیں موت آئے گی، بات ختم ہو جائے گی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا جو ایک اسلامی عقیدہ ہے، وہ اس کے منکر تھے، اور کہتے تھے کہ جو کچھ ہے بس یہ مادہ ہے، ہم ہیں، یہ پیڑ ہیں، یہ رہائش کی جگہیں ہیں، یہ پانی ہے، بس یہیں گل سڑ کر آدمی ختم ہو جائے گا، اس کے بعد یہاں دوبارہ ہمیں پیدا نہیں کیا جائے گا، حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے رہنما حضرت صالح علیہ السلام کو بنا کر بھیجا، اور انہوں نے بھی سب سے پہلے توحید الہی کی دعوت دی۔ پھر وہ جس برے کام کے اندر ان کی زندگی گزر رہی تھی، اوقات گزر رہے تھے، حضرت صالح نے فرمایا، کیا تمہیں اطمینان کے ساتھ ان ساری نعمتوں میں ہمیشہ رہنے دیا جائے گا جو یہاں موجود ہیں؟ یعنی چھوڑ کر تمہیں بھی جانا ہے، چاہے باغات میں ہو، چشمے میں ہو، کھیتیوں میں ہو، اور پھلدار باغات میں ہو، سب کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اور یہ تم نے پہاڑوں کو تراش تراش کر بڑے ناز کے ساتھ یہ گھر بنائے ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان گھروں میں ہمیشہ رہنا تمہیں میسر آئے گا؟ دیکھو، وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، حد سے تجاوز مت کرو، یا حد سے گزرے ہوئے لوگوں کا کہنا نہ مانو۔ اللہ نے قوم سمود کی تمام برائیوں کو ایک جملے کے اندر بیان کر دیا، وہ یہ کہ وہ زمین کے اندر فساد کرتے تھے۔ زمین میں سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ شرک کیا جائے، اور جب شرک ہوگا تو شرک کے ساتھ ساتھ لازمی چیزیں یہ ہیں کہ شرک اپنے ساتھ تمام گناہوں کو لاتا ہے، چاہے چوری ہو، زناکاری ہو، یا اور دنیا جہاں کے خرافات ہوں، جہاں شرک ہوگا وہاں یہ تمام گندی عادتیں خود بخود آئیں گی، اور پھر زمین کے اندر اصلاح نہیں ہوگی بلکہ فساد برپا ہو جائے گا۔ اللہ نے اسی مفہوم کو ادا کیا ہے کہ قوم سمود زمین کے اندر فساد کرتی تھی، یعنی وہ تربیت یافتہ قوم نہ تھی بلکہ وہ فساد کرنے والی، یعنی شرک کے اندر اتنی بڑی ہوئی تھی کہ تمام گناہ ان کے اندر موجود تھے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح کو بھیجا، انہوں نے سمجھایا، پھر قوم نے کیا جواب دیا اس کو کل بیان کیا جائے گا۔ آج کی آیات میں حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود سے کیا فرما رہے ہیں اس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی عمر 280 سال ہوئی، اور اس 280 سال میں حضرت صالح علیہ السلام کی محنت کے نتیجے میں 120 لوگ ایمان لائے، یعنی اتنی محنت کی، اتنا لمبا وقفہ ملا، لیکن ایمان کے اندر صرف 120 لوگ ہی آ سکے۔ اللہ نے فرمایا قوم سمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا، اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟
انی لکم رسول امین، یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ اس سمجھانے میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت، پیسہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمے لے رکھا ہے جو ساری دنیا جہاں کی پرورش کرتی ہے، جو ذات۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها عظیم وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین۔ کیا تمہیں اطمینان کے ساتھ ان ساری نعمتوں میں، یعنی باغات میں، چشموں میں، گھروں میں ہمیشہ رہنے دیا جائے گا جو یہاں موجود ہیں؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتیوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور کیا پہاڑوں کو بڑے ناز کے ساتھ تراش کر تم ہمیشہ گھر بناتے رہو گے؟ یعنی ظاہر سی بات ہے دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ تمام کی تمام ناپائیدار ہیں، ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جو کچھ یہاں نعمتیں ہیں ان کے اندر ایک نہ ایک دن زوال ہے، لہذا ایسی چیزوں سے دل کیا لگانا جو ختم ہونے والی ہیں۔ حضرت صالح نے فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، اب اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اور ان حد سے گزرے ہوئے لوگوں کا کہنا مت مانو۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، ان حد سے گزرے ہوئے لوگوں کا کہنا مت مانو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح کا کام نہیں کرتے۔ لہذا اصلاح کا کام کرنے والے کبھی زمین میں فساد نہیں مچاتے۔ یہاں تک حضرت صالح کی گفتگو تھی، اب آگے قوم کیا جواب دیتی ہے اس کو انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔